السلام علیکم، میں ہوں بنت ایوب۔ آج ہم بات کریں گے گناہوں سے توبہ کی، کہ جب کوئی انسان اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو انسان اس کو کیسے روکتا ہے شیطان کی شکل میں۔ اگر آپ توبہ کرنا چاہیں تو آپ کسی کو کہیں کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے اور میں تھک گیا ہوں یہ گناہ کر کر کے اب میری بس ہو گئی ہے، تو آپ کا دوست آگے سے کہے نہیں بھائی، تم نے تو اتنے گناہ کر لیے، تم تو یہ گناہ بھی کرتے ہو اور وہ گناہ بھی کرتے ہو، تو یہ گناہ چھوڑ کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ تو سنیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ تم زمین سے لے کر آسمان کے تہہ تک گناہ ڈال دو، تب بھی تم اگر ایک بار میرے پاس آ کر توبہ کرو گے، سچے دل سے توبہ کرو گے، ایک آنسو وہ بہاؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور صرف معاف ہی نہیں کروں گا، تمہارے جسم پہ مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اور کن کی مان رہے ہیں؟ جو آپ کو یہ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج کو نہیں جانا تو کیا مر کے جہنم میں جانا ہے؟ تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ آپ کے جسم میں روح باقی ہے تو آپ اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اللہ سے، نہ کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں باقی گناہ کرتا ہوں، تو میں یہ ثواب نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ کبھی بھی توبہ نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے 6781 میں کہ اب شیطان کے بھائی نہ بننا اور اپنے بھائی کے خلاف نہ ہونا، شیطان کی مدد نہ کرنا، یعنی اس سے مراد ہے کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کیا اللہ سے عہد لکھوا کر لائے ہیں یا کوئی آپ کو وحی آئی ہے کہ اللہ پاک معاف نہیں کر سکتے، یا اللہ پاک رحمان نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک کا آپ نے یہ نام نہیں سنا؟ جب بھی آپ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو اللہ پاک یہ نہیں کہے گا کہ ساری زندگی گناہ کر کے اب آئے ہو توبہ کرنے، اللہ پاک آپ کو طعنہ نہیں دیں گے بلکہ آپ کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اللہ پاک سورہ دعا میں فرماتے ہیں کہ تمہارے آنے والا کل تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ تو آپ کس چیز کے شک میں ہیں؟ سورہ النساء میں آیت نمبر 17 تو 18 اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی موت واقع موجود ہوتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو کافر کی حالت میں مرے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں اور آپ کی موت واقع ہوتی ہے، تو آپ تب توبہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جب اگر آپ حیات ہیں، آپ کے جسم میں روح موجود ہے، اگر آپ تب توبہ کرنا چاہیں تو آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی دوست آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یار تم نے یہ گناہ کیا ہے کیا، تو آپ اس کو کہیں کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ کسی کو اتنا حق نہ دیں کہ آپ کے گناہ ثواب کا وہ فیصلہ کر سکے۔ اور اگر آپ نے کوئی گناہ کیا بھی ہے تو آپ اگر اسے کہہ دیں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے اس سے توبہ کر لی ہے، تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سامنے والا کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا آپ سے یہ سوال کرنے کا۔ تو آپ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے جو گناہ ہیں ان کو دوسروں سے چھپا کے رکھیں، یعنی اسے بھول جائیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا ذکر دوبارہ نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو آپ کے اللہ سے دور کریں، یہ کہہ کے کہ تم توبہ کیوں کر رہے ہو، تم تو اتنے گناہ گار ہو کہ تمہیں اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نیت کریں کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔